آگے چلتے ہیں حضرت جی. ام کلثوم ہے سرگودا سے، یہ کہتی ہیں جی کہ میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ ذرا وضاحت کے ساتھ سمجھا دیں کہ ایمان لانے اور اسلام قبول کرنے میں کیا فرق ہے؟ کیا مسلمان اور مومن مترادف الفاظ ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے؟ اسلام جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور پھر کلمہ طیبہ قبول کرتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اس پر اسلام کے سارے احکام جاری ہوں گے، مسلمانوں والے حقوق اسے ملیں گے. جس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا اور اقرار کیا کہ میں مسلمان ہوں، تو اسے مسلمان کے حقوق بھی حاصل ہو گئے، مسلمان کے فرائض بھی اس پر فرض ہو گئے، واجبات واجب ہو گئے. صحیح. یہ تو ہے اسلام. اب اس کا جو دل پہ اثر ہے وہ کیا ہے؟ کیا اس کے دل نے بھی قبول کیا؟ یعنی ایک زبان سے اقرار کرنا، ایک دل سے اور دل سے تسلیم کرنا. اگر دل قبول کرتا ہے تو پھر وہ رسماً نہیں، سارے جو اسلامی فرائض بجا لاتا ہے وہ دل سے بجا لاتا ہے. صحیح. پھر وہ مومن ہو گیا. ٹھیک. یعنی دل بھی جب ساتھ دے تو مومن ہو گیا، زبانی اقرار کرے تو مسلمان تو ہے. دنیا میں تو اس پہ اسلامی احکام ہوں گے، قبر میں جائے گا تو بھید کھلے گا کہ بھئی تم نے تو داؤ لگایا ہوا تھا کسی اور مقصد سے. جیسے مکہ مکرمہ میں کوئی منافق نہیں تھا، مسلمان چونکہ زیر عتاب تھے. جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے، اسلامی ریاست بنی، تو ایک طبقہ منافقوں کا بھی پیدا ہو گیا جو دنیاوی مفاد کے لیے کلمہ بھی پڑھ لیا، نمازیں بھی حضور کی اقتداء میں پڑھتے تھے، سارے اسلامی ارکان ادا کرتے تھے، لیکن تھے منافق. صحیح. تو جنت میں صرف مومن جائیں گے، مومن جائیں، مسلمان نہیں جائیں گے؟ جو جنہوں نے اقرار کیا اور زبان سے، جو اگر دل نے ساتھ نہیں دیا تو مسلمان تو ہوئے ہی نہیں نا. تو ہمارے آپ کے لیے مسلمان ہے، اللہ کے نزدیک تو نہیں ہے. صحیح صحیح. یعنی مومن سے مراد وہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک بھی مسلمان مانا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس مسلمان سے مراد یہ ہے جسے انسان مسلمان سمجھتے ہیں، ہم تو اس کا دل چیر کر نہیں دیکھ سکتے. بالکل ٹھیک بات. تو یہ فرق ہے، چونکہ ایمان کی قید یہ ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرے، اس کا دل اس کی تصدیق کرے، تب ایمان ہے. ٹھیک. اگر دل تصدیق کرے تو مومن ہو گیا. تو زبانی سمجھتا ہے کہ کلمہ پڑھ لے، مسلمانوں کو اولیاء بنانے میں میری یہ دولت بچ جائے گی، مجھے ملازمت مل جائے گی، یا میں معتبر بن جاؤں گا دنیاوی فائدے کے لیے، تو وہ تو منافقت ہے. بالکل ٹھیک بات. اچھا، یہ جو دنیاوی فائدے کے لیے وظائف کیے جاتے ہیں کہ میں یہ وظیفہ 40 دن تک پڑھوں اور اس کے بعد مجھے نوکری مل جائے یا میرا یہ کام ہو جائے، ان کا کوئی جواز نہیں ہے. کوئی جواز نہیں. کوئی جواز نہیں ہے. آپ اس ہیرا پھیری میں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا آپ کا وہ وظیفہ اللہ کو مجبور کر دے گا؟ اچھا، یہ جو جملہ یہ بڑا یہ نہیں، بہت ساروں سے نہیں ہضم ہوگا. دیکھیں، ہضم کریں یا نہ کریں، یہ ہے تو حقیقت. یعنی اللہ کریم آپ کو وہ نہیں دینا چاہ رہے، آپ ایک وظیفہ کریں گے تو اللہ مجبور ہو جائیں گے دینے میں. اللہ ایسا نہیں ہوتا. اس سے تو بہتر ہے کہ آپ خلوص سے اللہ سے دعا کر لیں کہ یا اللہ میں مجبور ہوں، میں کمزور ہوں، مجھے یہ نعمت عطا کر دے. اور اس میں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ میرا انتخاب غلط نہ ہو، جو میرے لیے بہتر ہے مجھے وہ عطا. بہت سی چیزوں کی ہمیں طلب ہوتی ہے، لیکن ہوتی یہ ہے کہ اگر وہ چیز ہمیں مل جائے تو شاید دوسرا زیادہ نقصان ہو جائے. جیسے ایک بچہ ماں سے ضد کرتا ہے مجھے چھری دے دو، چمک رہی ہے چھری بہت تیز ہے، ماں نہیں دیتی، چمچ پکڑا دیتی ہے. ہم بھی جب اللہ کی درگاہ میں جاتے ہیں تو بہت سے ایسے سوال کرتے ہیں جن کو جو اگر ہمیں مل جائیں تو ہم تباہ ہو جائیں. اللہ کریم بدل کے دے دیتے ہیں، ایسی نعمت دے دیتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہو. اللہ اکبر. تو اب یہ جو ہے کہ یہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں وہ ہو جائے، یار یہ کیسے ہو جائے گا؟ کیا ہمارا کوئی وظیفہ اللہ کریم سے زبردستی کروا لے گا؟ جو کچھ پڑھنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف ایسا وظیفہ ہے کہ دنیا میں بھی اس سے بے پناہ آسانیاں ملتی ہیں اور آخرت میں. صحیح. تو آپ رات دن درود شریف پڑھتے رہو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، ترجمہ پڑھو. تو یار یہ تو
جو لوگ دوسروں کو وظیفہ بناتے ہیں ان کا اپنا گزارا وظیفے بتا کر پیسے لینے پہ ہوتا ہے، وہ خود وظیفہ پڑھ کے کیوں نہیں ہو جاتا؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ میرے پاس ایک دن ہمارے ایک وزیر صاحب آئے، شاید میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہو، تو وہ تصدیق کرانے آئے تھے، سٹنگ منسٹر تھے، تو ایک وظیفہ لکھا ہوا تھا، تو مجھے یہ پیر صاحب نے دیا ہے کہ اگر اتنا میں عرصہ پڑھوں تو میں وزیر اعظم بن جاؤں گا۔ صحیح۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ یہ میں کروں۔ میں نے کہا بیٹا پیر صاحب خود جائیے، وظیفہ کیوں نہیں کرتے، وزیر اعظم بن جائیں۔ جی ہاں، تمہیں کیوں بنانا میں نے چاہتے؟ کہا میں بڑا سادہ سا آدمی ہوں، لیکن میرے پاس کوئی نسخہ آ جائے کہ یہ پڑھو تو ملک کی حکومت مل جائے گی تو میں حکومت لے لوں گا، آپ کو کیوں دوں گا؟ بالکل صحیح۔ وہ نسخہ میں تو نے کہا اس کے فراڈ ہونے کی یہی دلیل کافی ہے کہ وہ بندہ خود کیوں نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ خیر مجھ سے تو ناراض ہی ہو گئے، اس کے بعد انہوں مجھ سے ملی ہی نہیں، پتہ نہیں ناراض ہو گئے۔ تو پڑھ کے بھی دیکھ لیے گا وزیر اعظم تو کیا، پھر تو وزیر بھی نہیں بن سکے۔ تو یہ فضول بات ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رضا کے لیے پڑھو میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، حضور بھی خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم پڑھو، قرآن کریم سمجھو، شرعی احکام پڑھو، شریعت کو پڑھو، احکاموں جو ہیں واجبات سنن پڑھو تاکہ عمل کرنے کی توفیق ملے۔ علم کے لیے پڑھو کہ میرے پاس نالج آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اللہ کی اطاعت تب بھی آسان ہوتی ہے جب اس سے جانتے ہیں، جو جانتے ہی نہیں وہ اطاعت کیا کرے گا؟ بے شک۔ اطاعت کے لیے علم شرط ہے، تو اس کے لیے پڑھو۔ تو یہ تو لوگوں نے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں میں یہ شعور کیوں نہیں ہے کہ آپ کے 100-500 روپے کا وہ محتاج ہے جو آپ کو وظیفے بتا رہے ہیں مالدار ہونے کے، اور وہ خود پڑھ کے کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اس میں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ کہیں کسی نے امریکہ میں اعلان کروا دیا کہ اگر کسی نے امیر ہونے کا گر جاننا ہے تو وہ اس کو میں بتاتا ہوں، اس کی فیس $1 ہے۔ تو پوری دنیا اس کی طرف، ہر ایک نے $1 جمع کرا $1 کی کیا بات ہے؟ کیا اوقات ہے جی، سب نے جناب ڈالر جمع کرا دیے، اور اس کے بعد اس سے پوچھا جی بتاؤ گر کیا ہے؟ تو کہتا ہے یہی گر ہے۔ دیکھو میرے پاس $1,00,000 آ گئے، یہی گر ہے۔